بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان، ایران اور افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں ویسے تو بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن ایک خاص تبدیلی آئی ہے جس کا آج اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور افغانستان، اس کا اس تبدیلی میں کیا رول ہے اور ان کا اس سے کیا لنک ہے۔ جو سب سے پہلی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے دہشت گردی میں اضافے کی۔ جی، پاکستان میں دہشت گردی میں ایک رپورٹ کے مطابق 56% اضافہ ہوا ہے گزشتہ ایک سال کے اندر۔ کیوں یہ اضافہ ہوا ہے، اس کے تانے بانے کہاں سے جڑے ہیں اور اس کے خلاف کیا کرنا ہوگا، اس کی آج ہم بات کریں گے۔ اور دوسری خبر جو امپورٹنٹ سامنے آئی ہے وہ آئی ہے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کی۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک رپورٹ جاری کی اور کہا ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے 100 سے زائد سابق افغانستان کے جو حکومتی اہلکار تھے ان کا قتل کیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیا حقائق ہیں، کیا یہ سچ ہے اور جھوٹ ہے اور کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے، وہ ہم جانیں گے۔ اور جو تیسری اہم خبر وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایران نے افغانستان کے حوالے سے کچھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے ہیں، کچھ تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کیا ہے اور کچھ مطالبات بھی کیے ہیں، اس کی ہم آج بات کریں گے۔ اور جو چوتھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے بھی کچھ امپورٹنٹ فیصلے کر لیے ہیں، کچھ میل ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے اندر کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کو آج اپڈیٹ کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بر وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آپ کی اسکرین پر آپ کو یہ جو دوسرا لنک دکھائی دے رہا ہے ہمارے دوسرے چینل واٹ میٹرز کا ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں دہشت گردی میں 56% اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ میں تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ لاہور، اسلام آباد، بلوچستان، کے پی، جو سندھ ہے، ان تمام علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں دیکھنے میں آئیں اور کہیں بم دھماکے ہوئے، کہیں فائرنگ کے واقعات پیش آئے، سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا اور کہیں پر معصوم لوگوں کی جانیں لی گئیں۔ یہاں پر جو حکومتی دعویٰ سامنے آیا وہ کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دہشت گردی میں کوئی اتنا اضافہ نہیں ہوا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ پرامن حالات ہیں، معاملات بالکل ٹھیک ہیں، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں پر جو سوال امپورٹنٹ جنم لیتا ہے کہ اگر سب ٹھیک ہے تو کون دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا نیٹ ورک ہے؟ جو رپورٹ میں حقائق سامنے آئے، جو سوالات سامنے آئے، وہ یہ سوال سامنے آیا کہ ہمارے تو افغانستان کے ساتھ اب تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس کے لیے ہم تو بہت سی ایفرٹس کر رہے ہیں، بہت سے دنیا کے ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں، پھر وہ تو دہشت گردی نہیں کر سکتے، ہمارے تو دوست ہیں، تو پھر کون دہشت گردی کر رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایک رپورٹ سامنے آئی پاکستان انٹرنیشنل آف کانفلکٹ اسٹڈیز کی، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جب پاکستانی جو فوج ہے یا پاکستانی جو فورسز ہیں، جب وہ آپریشن کرتی ہیں سرحدی علاقوں میں، جب وہ کارروائیاں کرتی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، تو جو بھی بارڈر ایریاز میں دہشت گرد موجود ہیں، جو یہاں پر بد امنی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ یہاں سے بھاگ کر بارڈر کراس کر جاتے ہیں اور افغانستان واپس بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پناہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ وہی جنگجو طالبان ہیں جو واپس پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ یہاں پر جنم لیتی ہے اور یہ سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں کہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے اور ایک ایسی سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر افغانستان میں امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستان میں ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے تو گھر بار پاکستان میں ہے۔ تو یہ وہ نیٹ ورک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ممکنہ طور پر اس کارروائی میں ملوث ہیں، جو سرحد کے اس پار بھی ہیں اور اس پار بھی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جو تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ 2021 میں 56% دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا، 294 حملے کیے گئے جس میں 388 افراد اپنی جان سے گئے، 600 افراد ان حملوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق رپورٹڈلی زخمی ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن کے ساتھ ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، ہم عام معافی کی بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک بار پھر
معاملہ تعطل کا شکار ہو گئے، بریک ڈاؤن دیکھنے میں آیا اور معاملات پھر رک گئے اور جہاں پر معاملات کھڑے تھے وہیں پر واپس پہنچ گئے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کافی کارروائیاں کی گئیں افغانستان کی جانب سے، افغان سرحد کو یوز کیا گیا، افغان سرزمین کو یوز کیا گیا پاکستان کے خلاف، تو جس کی بات ہم نے کئی بار کی کہ اگر افغانستان میں انریسٹ کریٹ ہوگا تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ اور ریسنٹلی بہت سی ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں اور ہم نے اس حوالے سے متعدد ویڈیوز کی کہ افغانستان کے اندر حالات بگڑے اور سرحد کے اس پار سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب جو دہشت گردی میں یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، 56% دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا اس رپورٹ کے مطابق، تو چند ماہرین نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ خطے کو متاثر کر رہا ہے، وہ پاکستان کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اگلی جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ جاری کی، اور اس رپورٹ میں یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو طالبان ہیں انہوں نے 100 سے زائد، یہ رپورٹ کیا گیا ہے اس خبر کے اندر کہ طالبان نے 100 سے زائد جو افغان سابق اہلکار تھے، حکومتی اہلکار تھے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ اس میں سیکیورٹی کے بھی لوگ شامل تھے، اس میں اہلکار بھی شامل تھے، اور اس میں کچھ وہ لوگ شامل تھے جو حکومت کا حصہ تھے، حکومت سے کسی طرح ان کا لنک تھا، ان کو مار دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف طالبانوں نے اس خبر کو ٹوٹلی ڈینائی کیا اور کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی خبر ہے۔ لیکن عالمی میڈیا نے اس خبر کو کافی رپورٹ کیا اور اس حوالے سے کہا گیا کہ بالکل اس میں صداقت ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور جو طالبان نے بات کی تھی کہ ہم عام معافی کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں ماریں گے اور ہم پرامن طور پر چلیں گے، یہ اس کی نفی کر رہی ہے بات، اور وہاں پر جو بھی دعوے کیے گئے تھے طالبان کی جانب سے وہ سراسر جھوٹ تھے، اور وہاں پر جو لوگ آباد ہیں وہ بالکل غیر محفوظ ہیں، اور 100 سے زائد تو وہ لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ تھے، ان کو مار دیا گیا ہے، تو باقی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ خیر اگلی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے بھی افغانستان کے حوالے سے کچھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے ہیں، جس کا میں نے آپ سے آغاز میں ذکر کیا۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو افغان مہاجرین ہیں جن کو ایران میں پناہ دی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ایران نے بغیر کسی پروپوگنڈے کے، بغیر کسی ایسی چیز کے، کسی مفاد کے ان کی مدد کی ہے افغان مہاجرین کی، اور یہ کہا گیا کہ ہم 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، ان کو ہم نے پناہ دی ہے، اور یہاں پر ہمارے حالات آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ ایران پر سینکشنز عائد ہیں، اور ایران کا دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو محدود کیا گیا، اور اس حوالے سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ تو ایران نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم گزشتہ 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں۔ جب طالبان کی حکومت آئی افغانستان کے اندر تو 1 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین نے ایران کا رخ کیا، اور ہم نے ان کو یہاں پر پناہ دی، اور ہم ان کے معاملات چلا رہے ہیں، ان کی ویکسینیشنز جو کووڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ہم ان کو یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن جو عالمی ادارے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو ہیومن رائٹ ہے، وہ اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تو ہم اتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بغیر کسی پروپوگنڈے کے، تو ہمیں اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہمیں اس کا پیٹرنائز ایک وے بتایا جائے۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ ہمیں ایڈ دی جائے، فنڈ دیے جائیں کہ ہم ان کے معاملات چلا سکیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو افغانستان چھوڑ کر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی امریکہ میں پناہ لینا چاہتا ہے، کوئی ایران کا رخ کر رہا ہے، کوئی پاکستان آنا چاہتا ہے۔ وہاں پر آپ کو معلوم ہے حالات کتنے خراب ہیں، اس حوالے سے میں نے متعدد ویڈیوز میں ذکر کیا اور بتایا آپ کو کہ وہاں پر کس طرح سے انسانی زندگی کو خطرہ ہے، اور عالمی ادارے اس پر بالکل خاموش ہیں کہ وہاں پر جو ہے بھوک ہے، غربت ہے، ادویات کی قلت ہے۔ جب انریسٹ کریٹ ہوگا، جب دوسرے ملک میں معاملات خراب ہوں گے، وہ آپ کے ملک کا رخ کریں گے، اور وہاں پر کشیدگی بھی دیکھنے میں آئے گی، اور فائنینشلی بھی معاملات بگڑیں گے۔ خیر آگے چلتے ہیں، اگلی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے گورنر نے کوئٹہ میں ملاقات کی ایران کے قونصل جنرل سے، اور بہت سے متفقہ طور پر فیصلے کیے گئے۔ اس ملاقات کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم دونوں ممالک نے مزید تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے
جو معاملات ہیں اس کو مزید بہتر کرنا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب سے تعلقات مضبوط کیے جائیں گے، اور ٹریڈ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے جو ٹریڈ پر انیشیٹ لیے ہیں، جو ہم نے ٹریڈ پر سٹیپس لیے ہیں، اس کو ہم نے مزید بہتر بنانا ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم نے ٹریڈ میں اضافہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں نے متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بہت سے معاہدے کیے گئے ہیں اور مارکیٹس ڈیولپ کی گئی ہیں، سرحد کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر، اور مزید پوائنٹس ایسے وہاں پر ڈیولپ کیے گئے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان وہاں پر جو ٹریڈ کا عمل ہے وہ بحال ہوا ہے اور مزید اس کو بڑھایا گیا۔ تو اس حوالے سے مزید یہ اعادہ کیا گیا ہم نے ٹریڈ پر فوکس کرنا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی مزید سٹیپس لینے کے دونوں ممالک مشترکہ طور پر جو کوآپریشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اس میں ہم تعلقات بہتر کریں گے۔ ہم نے کلچرل پروگرامز کا آغاز کرنا ہے کہ ہم دونوں ممالک کلچر شیئر کریں گے۔ پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ٹورزم کے حوالے سے بھی ہمیں مزید سٹیپس لینے ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کو ٹورزم ہے اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا، اور ہمیں اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں ممالک نے اس پر کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو دونوں ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے اب فیوچر میں مل کر چلنا ہے، ہم نے ہر لحاظ سے اپنے جو تعلقات ہیں اس کو سٹرونگ کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کو ایران کے ساتھ ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے ہیں، جس کے لیے پاکستان نے کوشش بھی کی، سٹیپس بھی لیے، دنیا کو بلایا بھی، OIC کا اجلاس بھی منعقد کیا، عام موافقے کی بات بھی کی، طالبان کو ٹیبل پر لا کر مذاکرات کرنے کی بات بھی کی۔ طالبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بات چیت کی جائے گی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے کسی نہ کسی طرح۔ لیکن معاملات پھر ایک طرف یہ ہوا کہ بگڑتے دکھائی دیے، اور اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان کے اندر ایک بار پھر انریسٹ کریٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں اور یہ دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ خیر، کوشش کروں گا آپ کو اس بدلتی صورتحال کے حوالے سے اس طرح اپڈیٹ رکھوں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔